آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ڈائیورسٹی اے سمبل آف بیوٹی۔ ڈائیورسٹی کا اگر ہم اردو مطلب لیں تو وہ تنوع بنتا ہے، فرق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اگر آپ اس کائنات کی نظم کو دیکھیں تو آپ سوچیں کہ اگر تمام لوگ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ آپ اس بات پر سوچیں کہ اگر تمام لوگ گورے ہوتے تو کیسا ہوتا؟ آپ دیکھیں کہ اگر ہر چیز ایک ہی رنگ کی ہوتی تو کیسے ہوتی؟ فطرت کے مظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قدرت کا یہ پوشیدہ پیغام ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مختلف بنایا ہے، اور ہم ہر چیز سے مختلف ہیں، اسی لیے تو پیارے ہیں۔ یعنی خوبصورتی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو۔ قدرت نے ہر شے کے اندر حسن رکھا ہے، لیکن حسن کی جو تعریف ہے وہ مختلف ہے۔ اگر آپ سوسائٹی کے اندر بھی دیکھیں تو اگر ہمیں پیسفل رہنا ہے تو سوسائٹی میں ہمیں ایکسیپٹنس لانی پڑے گی، ایکسیپٹ دا ریئلٹی کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان اپنی ذات میں ماسٹر پیس ہے۔ ہر انسان اپنی ذات میں کیا ہے؟ ماسٹر پیس ہے۔ مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں، ایک پتا ہے، یہ درخت کے سامنے یہ نیم کا درخت لگا ہوا ہے۔ اس نیم کے درخت پہ جو پتا ہے، اس پتے جیسا پتا آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ اس پتے جیسا پتا آج تک پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور اس پتے جیسا پتا کل قیامت، بالکل ایسا پتا کل قیامت تک نہیں ہے۔ یہ پتا اپنی ذات میں ماسٹر پیس ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان دوسرے انسان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ جیسا میں سوچتا ہوں ویسے ہی سب سوچیں؟ اب اس میں ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے، ایک بچی کی ایگزامپل ہے جو نیو یارک میں رہتی تھی، اور اس بچی نے ایک دن اپنی ماما سے کہا، ماما مجھے باربی ڈال چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، باربی ڈال لے لیتے ہیں، چلتے ہیں۔ وہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے کے جانے لگی تو اس نے کہا ماما 1 منٹ رکیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں 1 منٹ آئی، آپ رکیں یہاں پر، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آئی۔ وہ بچی گھر میں گئی، اور گھر میں جاتے ہی اس نے کیا کیا کہ ایک باکس اٹھایا ہوا تھا۔ بیسکلی جس طریقے سے ایک چھوٹی بچیوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی بہت خوبصورتی سے سجاتی ہیں، ایک یہ وومن نیچر ہے، اور چھوٹی بچیوں کی تو اس میں بڑی پسند ہوتی ہے گڑیا سے کھیلنا یا چیزوں کو بڑا سجانا سنوارنا۔ اس نے بیسکلی باکس کو بڑا خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ اس باکس کو اسے بیل بوٹوں سے سجایا ہوا تھا، بہت خوبصورت کیا ہوا تھا، کلرفل کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ لیا، کہتے ماما اب چلیں۔ اس کی والدہ اسے نیو یارک کے سب سے بڑے سپر اسٹور پہ لے گئی، جہاں پر باربی ڈال کے 10 لاکھ ایڈیشن موجود تھے۔ باربی ڈال کے 10 لاکھ ایڈیشن موجود تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا باربی ڈال کا وہ شاپ تھی۔ اس نے شاپ کیپر کو کہا کہ میری بیٹی کو جو بھی باربی ڈال پسند آئے آپ اسے دلا دیں، میں یہاں تھوڑا سا اپنا کام کر کے آ رہی ہوں، میں واپسی آپ آؤں گی تو میں پیمنٹ کروں گی۔ تقریباً اس کی والدہ 2 گھنٹے بعد آئی۔ 2 گھنٹے بعد آئی تو اس نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کوئی باربی ڈال پسند آیا؟ اس نے کہا ماما سارے باربی ڈال گندے۔ اس نے کہا بیٹا ادھر 10 لاکھ باربی ڈال کے ایڈیشنز ہیں، تمہیں کوئی بھی پسند نہیں آیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی پسند نہ آیا ہو؟ اس نے کہا ماما سارے باربی ڈال گندے۔ آپ کو پتا ہے اسے باربی ڈال کوئی کیوں پسند نہیں آیا؟ کیونکہ اس نے اپنا ایک جو باکس تھا جسے بیل بوٹوں سے سجایا ہوا تھا، اور جسے وہ بڑا جذبات جڑے ہوئے تھے جس باکس کے ساتھ، وہ کیا کرتی تھی؟ ہر باربی ڈال کو اٹھاتی تھی اور اس باکس میں گھسیڑنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جو آپ کا بنایا ہوا باکس ہے
اس کے اندر ہر باربی ڈال نہیں آ سکتا تھا. کسی باربی ڈال کے بال باہر رہ جاتے تھے, کسی باربی ڈال کے ہاتھ باہر رہ جاتے تھے, کسی باربی ڈال کی ٹانگیں باہر رہ جاتی تھیں. تو اسی لیے اسے کوئی بھی باربی ڈال پسند نہیں آیا. ہم بھی اپنا ایک باکس کریٹ کرتے ہیں, اپنی ایک سوچ کا باکس کریٹ کرتے ہیں, اور جو ہماری تربیت ہوئی ہے, جو ہمیں نظریہ سچ بتایا گیا ہے کہ یہ سچ ہے, ہم اس کو لے کر پھرتے ہیں اور ہم ہر انسان کو پکڑ کر اپنی سوسائٹی میں اس میں ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگلے کی تربیت مختلف ہے, اگلے کا مزاج مختلف ہے, اگلے کا مذہب مختلف ہے, اگلے کا عقیدہ مختلف ہے, ہم کہیں نہ کہیں ہمیں نفرت کے بہانے چاہیے. یہ بہانہ نہیں تو یہ بہانہ نہیں تو یہ بہانہ نہیں تو یہ. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ظاہر سی بات ہے کسی کے ہاتھ باہر رہ جاتے ہیں, کسی کے پاؤں باہر رہ جاتے ہیں, کسی کے بال باہر رہ جاتے ہیں, اور ہمیں نفرت کو اس طرح کھلا چھوڑا. تو یاد رکھیے کہ ڈائیورسٹی اس کا نام ہے ایکسپٹ دا ریئلٹی, اگلا آپ سے مختلف ہے. اور ڈائیورسٹی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اگلے کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں. اب میں اس کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنی رعایا میں اعلان کیا کہ میں بادشاہ کا گھوڑا گھوموں. ڈائیورسٹی کیسے پیدا ہوتی ہے, میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. بادشاہ کا گھوڑا گھوما گیا. بادشاہ نے کہا جی میرا گھوڑا کون لے کر آئے گا. بڑے بڑے سراغ وساں آئے لیکن گھوڑا ڈھونڈ نہ سکے. ہوا یہ کہ ایک دیہاتی سا بندہ آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں آپ کو شام کو گھوڑا لا دوں. بادشاہ نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو, بڑے بڑے سراغ وساں گئے لیکن گھوڑا نہیں لا سکے, تم کیسے لے آؤ. اس نے کہا میں لے آؤں. گیا اور وہ شام کو گھوڑا لے آیا. بادشاہ نے پوچھا کہ تم گھوڑا کیسے لے آئے. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے اپنی سوچ سے نہیں سوچا, میں نے تھوڑی دیر گھوڑا بن کے سوچا. جب میں نے تھوڑی دیر گھوڑا بن کے سوچا, مجھے ہری ہری گھاس نظر آئی, میں ہری ہری گھاس پہ چلا گیا, مجھے گھوڑا بن گیا. تو بیسکلی اگر ہم تھوڑا سا ایجوکیشن جب ہمارے اندر آتی ہے, ہم تھوڑی دیر گھوڑا بن کے سوچیں. ہم سندھی ہیں تو تھوڑی دیر یہ سوچ لیں کہ کاش کہ میں بلوچ پیدا ہوتا تو میں کیا کروں. اگر میں بلوچ ہوں تو میں یہ سوچ لوں کہ اگر میں پنجابی ہوتا تو میں کیا کروں. اگر میں سنی مسلک میں پیدا ہوں تو تھوڑی دیر سوچ لوں کہ اگر میں بائی بورن اہل تشیع پیدا ہوتا اور مجھے کوئی ٹونٹ کر رہا ہوتا تو میں کیسا فیل کرتا. یا اگر میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس کے عقیدے کو فالو کرتا اور میں یہ چاہتا کہ مجھے میرے کسی معاملے میں مجھے کوئی بات نہ کی جائے. اگر میں ہندو پیدا ہوتا یا میں سکھ پیدا ہوتا تو پھر میری سوچ کیا ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ انسان نے بڑے دھکے کھا کر, بڑے ٹھڈے کھا کر سیکھی ہے, اور اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز ابھی بھی قائم ہیں. ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے یہاں پر ڈائیورسٹی نہیں ہے, ہمارے یہاں ڈائیورسٹی نہیں ہے, تو کہاں پر ہوگی. سوال یہ ہوتا ہے کہ یورپ کی جب بات کی جاتی ہے تو آپ صرف اہل یورپ کو انسان سمجھتے ہیں. آپ جو ہے نا مشرق میں رہنے والے کسی جو تھرڈ کنٹری کی بات ہوتی ہے اس کو آپ انسان نہیں سمجھتے. معذرت کے ساتھ جب عالمی طاقتیں ڈبل سٹینڈرڈز پہ کھڑی ہوتی ہیں نا, تب سوال تب پیدا ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں, عالمی ادارے بناتے ہیں انسانیت کے لیے, جی ہم یو این او کے اندر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, بڑی این جی اوز بناتے ہیں, بڑی ترتیبیں بناتے ہیں. مجھے بتائیں پوری دنیا میں منشیات کو کون فروغ دیتا ہے؟ کیا وہی عالمی طاقتیں فروغ نہیں دیتی؟ منشیات کو فروغ دینا کیا انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے؟ دنیا کا تیسرا بڑا کاروبار منشیات کا ہے. دنیا کا پہلا بڑا کاروبار کس چیز کا ہے؟ اسلحے کا ہے. وہ کون کر رہا ہے؟ تو بات ساری یہی ہے کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈز پہ کھڑے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے لیے ہیں. کسی نے انضمام الحق نے برائن لارا سے کہا, میں اسلام پر ہی بات کر رہا ہوں, اس نے کہا جی برائن لارا سے کہا کہ جناب اسلام میں یہ خصوصیات ہیں, اسلام میں یہ خصوصیات ہیں, اسلام ایسا ہے, اسلام ویسا ہے, اسلام جو ہے وہ آپ کی
بیسک نیڈس کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اسلام آپ کی انڈیویجول نیڈس کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اسلام نے اس چیز کو اس طرح بہتر بتایا ہے، اس طرح بہتر بتایا ہے، ساری باتیں ہونے لگی تو برائن لارا نے کہا ماشاءاللہ، انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ برائن لارا اپنی لینگویج میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور ایسی خوبصورت باتیں مجھے کم سننے کو ملی ہیں، لیکن ایسے مسلمان پائے کہاں جاتے ہیں؟ رہتے کہاں؟ بات یہ ہے کہ کیا کردار میں ہمارے ہیں کچھ؟ اچھا ہمارے یہاں ڈائیورسٹی پتہ کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں میں تو گنہگار ہوں، میں تو سیاہکار ہوں، مجھ میں تو لاکھوں خامیاں ہوں گی کیونکہ میں گنہگار ہوں، اس میں ایک خامی نہیں ہے۔ آپ نے وہ مکھی کیوں بننا ہے بھائی؟ اور کیوں آپ جو ہے وہ یعنی اگلے کو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی غلطی نہ ہو؟ دیکھیں ملٹی پلائی میں زیرو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہے تو ہمیں جب اس کو ملٹی پلائی میں زیرو کرتے ہیں نا تو مسئلہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جس کے اندر جو اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمیں نفرت کے موقع ملنے چاہیے، کسی انسان کے اندر کوئی ایک چیز بھی ہماری ناپسند کی ہے تو ہم اس سے نفرت کرنا، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اس پر شاعر نے کہا نہ تھی جب تک اپنے حال کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے حال پر نظر نگاہ میں کوئی برا نہیں۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے گا، میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ریلیجیس بنیاد کے اوپر ہمیں کنزرویٹو سوچ ملتی ہے تو ہمیں لبرل اپروچ میں بھی کنزرویٹو سوچ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جناب نقاب کرنا چاہیے، اس کو لا میں لانا چاہیے، تو کہیں یہ بھی دنیا کے اندر سوچ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں عقل کی، جو انسانی حق کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ملکوں میں حجاب پہ پابندی لگا کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال ہر انسان کا انسانی حق قبول کرنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے۔ مجھے آپ بتائیں قرآن نے کیا نہیں کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ آپ کسی کو جبرن کوئی چیز آپ اس کو فالو نہیں کروا سکتے، کسی بھی چیز پر آپ جبرن کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے جب اسٹیٹ آف مدینہ کو قائم کیا تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے جو میثاق مدینہ فرمایا اس میں کیا تھا؟ میثاق مدینہ میں یہی بات تھی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کریں۔ آقا علیہ السلام نے یہ پوری اجازت عطا فرمائی، اور آقا علیہ السلام نے اس بات کو فرمایا کہ کسی کو بھی جبرن مذہب تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اسلام میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کی بات ہے وہ اسلام کے اندر کوئی جبر کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ ہاں اسلام کی پریچ کے اندر ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ اس کا نظام اتنا اعلیٰ ہے، اس کی ترتیب اتنی اعلیٰ ہے، لیکن معاملات یہ ہیں کہ آپ ریلیجیس پرسپیکٹو میں بھی دیکھ لیں تو یہ کوئی بھی اجازت اسلام کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ کسی کو جبرن کوئی بات کریں، تمام معاملات کریں۔ لیکن آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میم نے بھی بات کی تھی، وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن۔ یاد رکھیے گا دس از سینچری آف ڈائلاگ، یہ مکالمے کی صدی ہے، یہ ہتھیاروں کی صدی نہیں ہے۔ نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں۔ نیوکلیئر پاور کا مطلب پتہ ہے کیا؟ ایک بٹن دبے گا پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اگر آپ آج دنیا کو دیکھیں تو دنیا یوگوسلاویا کو جیسے توڑا گیا تو وہ جنگوں سے نہیں توڑا گیا۔ 5th جنریشن وارفیئر، کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی، یہ آپ انٹیلیجنس وارفیئر کے اندر یہ اصطلاحات سنتے ہیں تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ ایتھنکسٹی کی بنیاد پر، ریلیجیس کی بنیاد پر ملکوں کو کمزور کرنا، یہ کئی ایجنڈاز کا حصہ ہے یہ بات۔ یاد رکھیے کہ آج اگر آپ بیانیے میں ہار گئے تو آپ ہار جائیں۔ کہتے ہیں دس از سینچری آف ڈائلاگ، یہ مکالمے کی صدی ہے۔ آج اگر آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو آپ کو دلیل سے بات کرنی ہے۔ دلیل سے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ اپنی بات کو آگے کنوے نہیں کر سکتے۔ میں اس کی ایک لاسٹ ایگزامپل دے کر میں پھر آپ کے سوالوں کو لوں گا۔ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی یورپ میں کئی جگہ پر ہوئی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔
ادھر ایک اپروچ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹائر جلا دیتے ہیں، کبھی ملک جام کر دیتے ہیں، کبھی کیا. ایک ادارہ ہے، آپ اسے گوگل کر کے دیکھیے گا، مسلم انسٹیٹیوٹ. یہ تھنک ٹینک ہے، جس کا ٹپس ایک تھنک ٹینک ہے، مسلم انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک ہے. اس نے اس مسئلے کو کیسے لیا اور کس طریقے سے ویسٹ تک بات کو پہنچایا. مسلم انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک ہے جو اسلام آباد بیسڈ ہے، لندن بیسڈ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک آن لائن ڈیبیٹ فورم بنایا اور اس آن لائن ڈیبیٹ فورم میں انہوں نے اس کا پورا ایک اسٹرکچر کھڑا کیا جس میں 21 ڈیز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. کتنے دن کی ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ 21 ڈیز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا فریڈم آف ایکسپریشن گیو رائٹ ٹو انسلٹ. آن لائن ڈیبیٹ فورم کا موضوع کیا تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کہ کیا کوئی حدود و قیود ہیں بھی یا نہیں. کیا وہ کوئی آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ کسی کی بھی پگڑی اچھال دیں؟ فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا مطلب ہے؟ یورپ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کرتا ہے کہ ہر بندے کو ہر بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن کیا اس آزادی میں کسی کی توہین بھی شامل ہے؟ آزادی تو ہے کہ آپ اپنی بات کریں اور دلائل کے ساتھ کریں اور کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. اور ایک جو مہذب سوسائٹی ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کو سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. یہ مہذب ہونے کی نشانی ہے انڈیویجول بھی اور ایز اے سوسائٹی بھی. لیکن کیا فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ کسی کی انسلٹ کریں؟ اس کو انہوں نے انسانی بنیادوں پر کہیں سے بھی مسلم پرسپیکٹو میں یہ ڈیبیٹ نہیں انہوں نے آرگنائز کیا. اب میں سے اس کا آپ کو نتیجہ بتا. انہوں نے کہا کہ کیا کسی ہندو کی بھی کسی مذہبی شاعر کی توہین ہو سکتی ہے؟ کیا کسی کرسچن کی ہو سکتی ہے؟ یا کوئی بھی ایتھنک مائنورٹی ہے، کیا اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے جو مین اس کے بلیفز ہیں ان کو ہم ہٹ کریں اور اس پہ توہین کروائیں؟ اسے اختلاف ضرور کیا جا سکتا ہے، اس کا انکار ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس کی توہین کی جا سکتی ہے؟ اس کے اس طرح میڈم نے کہا تھا کہ یہ طے نہیں ہوئے کہ اس کی کیا حدودوں کو دے. تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے اس پر بلایا آکسفورڈ، پرنسٹن، کیمبرج، لنڈن اسکول آف اکنامکس، ییل یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسرز کو، اسسٹنٹ پروفیسرز کو انہوں نے مدعو کیا کہ اس پر بات کریں. تقریباً 7 لوگوں نے اس پر بات کرنے کے لیے 21 ڈیز ڈیبیٹ جو تھی اس میں 7 لوگ آئے جو سارے کے سارے یورپینز تھے اور ان کی بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ تھے اور ایک اچھا ڈیزگنیشن رکھتے تھے. آپ کو پتہ ہے 2 لوگوں نے اس پر بات کی کہ فریڈم آف ایکسپریشن گیو رائٹ ٹو انسلٹ. پی ایچ ڈی اسکالرز جنہوں نے اس پر بات کی کہ جی بالکل دیتا ہے، ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے، ہم اس پر دلائل دیں گے. اور تقریباً 5 کے قریب جو اسکالرز تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن اس کی کچھ حدودوں کو یوز ہے، وہ بالکل آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی توہین کریں، ورنہ نظام چل نہیں سکتا، دنیا آگے بڑھ نہیں سکتی. جب یہ بات انہوں نے کی تو اس کے اوپر ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی بائی بورن مسلم تھا نہ کوئی بائی بورن ایشین تھا. ایک خاتون تھی جو بعد میں کنورٹڈ مسلم تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیبیٹ کے اندر جو اسکالر تھا وہ بائی بورن مسلم نہیں تھا، بائی بورن ایشین نہیں تھا، اور اس بات پر ڈیبیٹ ہوئی تھی اور ایک انسانی بنیادوں پر ڈیبیٹ ہوئی تھی. آپ مجھے بتائیں کوئی ریلیجیس پرسپیکٹو پر تو ڈیبیٹ ہو نہیں رہی تھی. ڈیبیٹ ساری کی ساری ریشنل آرگومنٹس کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا کہ پوری دنیا کے لیے ہم کیا ایسا لا بنا سکتے ہیں یا کیا ایسی بات ہو سکتی ہے. پورے یورپ سے ووٹ ہوا، تقریباً کہتے ہیں کہ 70 کنٹریز سے انہوں نے ووٹ رکھا تھا. آن لائن ڈیبیٹ فورم میں بھی حصہ لے سکتا تھا، آپ بھی لے سکتے تھے. اس کا انہوں نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹس پہ اناؤنسمنٹ کی تھی اور تمام اہم لوگوں کو ای میلز بھی کی تھی کہ آپ اس میں شامل ہوں. آپ یقین کریں کہ اس آن لائن ڈیبیٹ فورم کے اندر 21 دن ڈیبیٹ ہوئی ہوگی تو کون سے نیشنل آرگومنٹس ہیں جو آپس میں تبادلہ خیال نہیں ہوئے؟ ایک آئی پی ایڈریس سے ایک ووٹ ہو سکتا تھا. جب ووٹنگ ہوئی تو کیا ہوا؟ 81% لوگوں نے، کتنے؟ 81% لوگوں نے پورے یورپ سے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو انسلٹ کا رائٹ نہیں ہے.
یہ کیا ہے؟ ایک پاکستان کے ایک تھنک ٹینک نے اس بات کو کیا اور اس سے اس بات کو بتانا چاہا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں بھی توحید نہیں ہے. یہ ایک ان کا پرسپیکٹو تھا کہ جس کو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. پھر لنڈن اسکول آف اکنامکس میں اس کا پروگرام ہوا, ان کے اسکالرس کو بلایا گیا اور اس پہ اس کا پوری فائنڈنگز اور تمام چیزیں, اور آکسفورڈ فارمولے کے تحت یہ ڈیبیٹ تھی. اور اسی طریقے سے پھر اسلام آباد میں بھی اس پہ پروگرام ہوا, وزیر قانون تھے وہ بھی شامل ہوئے, تمام چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی بات کو اچھے انداز میں پہنچا سکتے ہیں. دس از سینچری آف ڈائلاگ. یہ مکالمے کی صدی ہے, اس میں ہمیں ڈائیورسٹی کو موقع دینا چاہیے, اور ڈائیورسٹی میں ہمیں ہر انسان کو انسانی حق دینا چاہیے. ہمیں کسی بھی مذہبی تفریق کی بنیاد پر, کسی بھی لسانی تفریق کی بنیاد پر اور کسی بھی فرقہ وارانہ تفریق کی بنیاد پر ہم کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتے. ہر انسان کا انسانی حق موجود ہے. اسی پہ اقبال نے کہا تھا, مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام, جمعیت اقوام یا جمعیت عالم. بہت شکریہ. نیور اسٹاپ آسکنگ میرا موٹو ہے. میں اپنی کلاس میں کہتا ہوں نیور اسٹاپ آسکنگ. جو سوال کرنا چاہتے ہیں